یہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالا گیا، نوٹیفیکیشن پہ آپ کے دستخط ہیں، یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ خان صاحب سے شیر افضل مروت صاحب کی 2-3 ماہ سے چلتی رہی ہے، شکایتیں ان کے بیہیویئر پہ آئی تھیں، اس کا نوٹس لیا گیا تھا، ان کو 1 دفعہ وارن کیا گیا، 2 دفعہ کیا، اس کا انہی نے شو کاز نوٹس کا جواب دیا، شو کاز نوٹس کے جواب کے بعد آج سے کوئی 20-25 دن پہلے ان کو ایک فائنل نوٹس دیا گیا کہ 4 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو آپ کے بیہیویئر کو دیکھ رہی ہے، اگر آپ نے کوئی وائلیشن کی تو یو کین لوز یور ممبرشپ۔ انہوں نے انفارچونیٹلی پچھلے 1 ہفتے میں 2-3 دفعہ وائلیشن کی اینڈ دا کمیٹی unanimously decided کہ he should be expelled from the party۔ اوکے، لیکن وائلیشنز کیا کی ہیں انہوں نے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ میری پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، بٹ وی ہیڈ وارنڈ دیٹ nobody in the party can discuss the party matters outside in public or in public forum۔ He violated that discipline۔ So he did not use appropriate language and he misrepresented facts۔ اوکے، سو انہوں نے مس ریپرزینٹ کیے ہیں فیکٹس جو ہیں، ان کو پبلکلی اس طریقے سے جو پارٹی میں اندر بات ہونی چاہیے تھی باہر کی ہے، بٹ No. Misrepresenting facts is that the party has policy is something else, he has stated something else. That's called misrepresenting facts۔ ٹھیک ہے، بٹ کیا بیرسٹر گوہر صاحب discussing internal matters of the party in public is a second violation of the discipline۔ Nobody is allowed to do that۔ اوکے، گاٹ اٹ۔ لیکن کیا بیرسٹر گوہر صاحب کو اس بات کا علم ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے پہلی بات بتائی کہ یہ فیصلہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ایک 4 رکنی کمیٹی تھی which was fully empowered committee which did not have to report to the Secretary General or did not have to report to the chairman of the party۔ وہ اپنے فیصلے میں آزاد کی تھی، اسی لیے خان صاحب نے وہ کمیٹی بنائی تھی۔ اچھا، تو خان صاحب اس میں ڈائریکٹ لنک تھے اس کمیٹی کے ساتھ؟ اس میں بیرسٹر گوہر یا عمر ایوب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ کمیٹی جو ریکمینڈ کی تھی وہ پارٹی نے کی تھی، خان صاحب نے اپروو کی تھی۔ یہ ڈسپلن کمیٹی، اس کا نوٹیفیکیشن عمر ایوب نے ایشو کیا تھا۔ یہ 4 رکنی کمیٹی کے، اس 4 رکنی کمیٹی میں میرا نام ہے، رؤف حسن صاحب کا نام ہے، عاطف خان کا نام ہے، داؤد کاکڑ کا نام ہے۔ یہ کمیٹی انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کمیٹی کے پاس وائلیشن آف ڈسپلن اور باقی شکایتیں آئیں۔ لیکن رؤف حسن صاحب نے منظوری کیسے دے دی؟ بیکاز وہ تو ابھی ان کے تو کافی پرابلم چل رہے ہیں، وہ تو ابھی ہے نہیں باہر۔ میں نے یہ کب کہا کہ رؤف حسن صاحب نے کہا؟ نہیں، لیکن کمیٹی 4 لوگوں کی بنی۔ 3 آدمی، اگر 3 آدمی ایگری کر لیں یونینیمس بیسس کے اوپر تو کیا کہا جائے گا کہ فیصلہ ہو گیا۔ اگر ایک آدمی بھی اگینسٹ ہوتا تو یہ ایزیوم کیا جا سکتا تھا کہ اگر رؤف صاحب آتے تو 2-2 ہو سکتا ہے، تو اس لیے پھر رکا جاتا ہے۔ لیکن جب 3-0 ڈیسیشن ہے تو میں کیونکہ سینئر موسٹ ممبر ہوں اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری آف دا پارٹی بھی ہوں تو میں نے نوٹیفائی کیا۔ اچھا، خان صاحب سے آپ کی کب اس معاملے میں آخری میٹنگ ہوئی یا کمیٹی کی میٹنگ ہوئی؟ ایک دفعہ بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ ایک دفعہ بھی میٹنگ نہیں ہوئی؟ میری خان صاحب سے میری میٹنگ ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے۔ میری آخری میٹنگ خان صاحب سے 4-5 دن پہلے ہوئی ہے۔ تو یہ خان صاحب کے علم میں موجود ہے کہ جو کمیٹی انہوں نے تشکیل دی؟ پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو 4 نام آپ نے گنائے ہیں جن میں رؤف حسن صاحب کا بھی نام شامل ہے، یہ خان صاحب کی نالج میں اور بولے۔ اچھا، یہ خان صاحب کے نالج میں بھی، اور یہ بھی خان صاحب کے نالج میں ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو رکنیت ہے اس کو معطل کرنے کا فیصلہ ان کی طرف سے ہی آیا ہے کہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی؟ کمیٹی کی طرف سے آیا، جی۔ لیکن کیا اسے، ہاں، کیا ہم کوئی ریورس دیکھ سکتے ہیں اس میں، اس فیصلے کے اندر؟ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ریورس ہو سکتا ہے یہ فیصلہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ممکن ہوتی ہے، لیکن جب خان صاحب نے ایک کمیٹی کو امپاور کیا تھا تو پھر خان صاحب کو اس کمیٹی کو یا تو امپاور نہیں کرتے تھے، اور ایک دفعہ امپاور کر دیا تو اس کے ججمنٹ کے اوپر ان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن نقوی صاحب، آپ اگر دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے جو آپ لوگوں نے تحریک شروع کی تھی
اس میں انہوں نے اکیلے ہو کر بہت سارے لوگوں کو نہ صرف اکٹھا کیا بلکہ پریشر بلڈنگ میں بھی کام آئے. پھر سوشل میڈیا پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں یا دیگر آپ پلیٹ فارمز اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر انہوں نے کافی زوردار مہم بھی چلائی اور لوگوں کو اکٹھا بھی کیا. آن دی ادر ہینڈ پارٹی کے بہت سارے لوگ فیلئر کا شکار تھے, منظم نہیں ہو پا رہے تھے, کوئی تحریک نہیں چلا پا رہے تھے. وہ خان صاحب کے حق میں ان کو نکالنے کے لیے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر, مین اسٹریم میڈیا پر, سوشل میڈیا پر ہر دم ایکٹیو رہتے تھے. تو آپ کو تو یہ بندہ چاہیے تھا. یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتی ہیں, ہماری پارٹی کرے گی. ایک چیز. دوسری چیز جو آپ نے بات کی تو میں اس سے ڈینائی بھی نہیں کرتا. شیر افضل مروت صاحب نے ایک وقت پہ پارٹی پہ آئے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی برداشت کر سکتی ہے کہ somebody start thinking he is bigger than the party or that he can get away with anything he wants. یہ بھی اجازت نہیں ہے. تو ہم اگر کسی آدمی کو کسی آدمی کو یہ شک ہونے لگے کہ وہ خود اپنی جگہ پہ کچھ ہے, دیکھیے اس پارٹی کے اندر اگر وہ عوام جو عمران خان کو چاہتے ہیں وہ اگر لبیک نہیں کہتے جب شیر افضل مروت آتے, آپ کے خیال سے لوگ شیر افضل مروت جمع کرتے تھے؟ نہیں, جمع کرتی تھی تنظیم کے وہ لوگ جمع کرتے تھے جو باہر نہیں آ سک رہے تھے. اس کے ظلم و استبداد کا دور تھا اور آج بھی وہ دور چل رہا ہے. اس کے شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی میں, لیکن شیر افضل مروت صاحب نے جو جیداری اور دلیری دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے, میں اس کو نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہر اقدام قابل تعریف ہے. He has his pluses, but his minuses had become